وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے سورہ زمر کے 3 مضامین اور 3 عنوانات پر گفتگو شروع کی تھی، جن میں پہلا مضمون اور پہلا عنوان تھا عظمت قرآن، کہ سورہ زمر میں قرآن مقدس کی بار بار عظمت ذہن نشین کرائی گئی ہے، تاکہ مسئلہ کی اہمیت اور افادیت ذہن میں بیٹھ سکے۔ شروع میں یہ فضیلت ذکر کی کہ یہ قرآن مقدس عزیز حکیم کا حکم نامہ ہے، اللہ رب العزت کی کتاب ہے، جو العزیز بھی ہے الحکیم بھی ہے۔ پھر آگے جا کے ذکر کیا کہ والذی جاء بالصدق، کہ یہ قرآن مقدس اول سے لے کے آخر تک نرا سچ ہے، اور اس کلام پاک میں کوئی کذب کا شائبہ تک نہیں، پورے کا پورا کھرا اور نرا سچ ہے۔ اسی طرح اسی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی احسن الحدیث، سب کلاموں سے بہتر کلام۔ احسن اس میں تفضیل ہے، الحدیث بمعنی الکلام یہ عام ہے، دنیا میں جتنے کلام بھی ہیں
چاہے وہ تورات کی صورت میں، وہ بھی ایک کلام ہے، انجیل کی شکل میں وہ بھی ایک کلام ہے، زبور کی صورت میں وہ بھی ایک کلام ہے، صحائف، اور اسی طرح حدیث کی شکل میں یہ بھی ایک کلام ہے۔ بزرگان دین، اولیاء کرام، بڑے بڑے اتقیاء اصفیاء لوگ، ان کا لکھا ہوا اور بولا ہوا وہ بھی ایک کلام ہے۔ لیکن جہاں قرآن پاک نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نزل احسن الحدیث، یہ کلام مقدس قرآن کریم یہ سب کلاموں سے احسن کلام ہے، سب سے بہتر کلام، اس لیے کہ یہ ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام، تو اس کو احسن الحدیث کہا گیا۔ اور احسن الحدیث پر ایمان رکھنا، عقیدہ رکھنا تب درست ہوگا کہ کسی کلام کو اس کلام پہ حاکم نہ مانا جائے، کسی کلام کو اس کلام مقدس پر ترجیح نہ دی جائے، کسی کلام کو اس کلام کے مقابل حجت اور دلیل نہ مانا جائے، تو یہ ہوگا ایمان بالقرآن، اعتقاد۔ اور یہ اصل فضیلت ہے قرآن کی کہ یہ سب کلاموں پہ حاکم، سب کلاموں سے احسن۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو آپ اکثر خطبوں میں کہتے کہ احسن الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث، خیر الکلام، احسن الحدیث وہ کتاب اللہ ہے۔ اللہ کی کتاب جیسا کسی کا کلام نہیں بن سکتا۔ جب جیسا کلام کسی کا نہیں تو اللہ کی کتاب پر کسی کے کلام کو حاکم ماننا یا جو فیصلہ قرآن کر دے اس کے مد مقابل کسی روایت کو ماننا، حکایت کو ماننا، کتاب کو ماننا، خطاب کو ماننا، کسی رسالے کو ماننا، دستخط شدہ تحریر کو ماننا، تو یہ خالص تکذیب القرآن ہوگا۔ قرآن پہ ایمان تب ہوگا کہ قرآن کو سب کلاموں سے احسن مانا جائے، سب کلاموں پر حاکم مانا جائے۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ اسی صورت میں ہے، سورہ زمر میں۔ اس کے تشریح کے طور پہ باقی مقامات پر بھی مضمون یہ ہے، لیکن اس طرح کے جملہ اللہ نزل احسن الحدیث 30 پاروں میں جہاں پر آیا سورہ زمر، اس لیے میں نے کہا کہ سورہ زمر کا ایک مستقل مضمون ہے فضائل قرآن، قرآن مقدس کی شان اور عظمت کا بیان۔ اب یہ جملہ اللہ نزل احسن الحدیث یہ جہاں کھڑا ہے، اور مقامات پہ اور عظمتیں ہیں، لیکن یہ اس صورت کا امتیاز بھی ہے
اور خاص شان بھی ہے کہ اس انداز میں عظمت قرآن کو بیان کیا۔ آگے فرمایا کتاباً، کتاباً عظیم الشان کتاب، کتاب کہلانے کے لائق کتاب، کتاباً کامل کتاب، جس کے مقابل آنے والی کتاب بھی نہیں کہلوا سکتی، اس کے علاوہ آنے والی کوئی کتاب اس کتاب بن کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتی۔ سب سے افضل کتاب، متشابہن، تیسرا متشابہن، متشابہ کے 5 معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے متشابہن، اول سے لے کر آخر تک ایک جیسی کتاب، اول سے لے کے آخر تک ملتی جلتی کتاب۔ آپ کوئی کتاب پڑھیں، جتنا اعلیٰ مصنف ہو، جتنا اعلیٰ متکلم ہو، اس کی کتاب کا مطالعہ کریں گے، بعض صفحات پہ تو بڑا زبردست لکھاری ہوگا اور پورے آداب کے ساتھ اس نے لکھی ہوگی، لیکن بعض صفحات کوئی کتاب بھی ہو تو اس کے کچھ صفحات ایسے ہوں گے جو بعض دوسرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس میں سکم ہوگا، نقص ہوگا، کچھ حصہ بہتر ہوگا اور کچھ حصہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، چاہے جتنا ماہر مصنف، ماہر متکلم ہو۔ حتیٰ کہ بخاری شریف ہی اٹھا لیں، اس کے بھی سب روایات جو لائی گئی وہ ایک جیسی نہیں، لیکن قرآن مقدس یہ اس کا وصف ہے متشابہن، بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن میں جس اعجاز، جس لذت، جس فصاحت و بلاغت اور جس ترتیب، جس اسلوب کے ساتھ اس قرآن کو لایا گیا، آپ اس کا کوئی حصہ دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حصہ باقی حصوں سے ذرا ناقص ہے، اس میں ذرا سکم ہے۔ نہیں، متشابہن، اول سے لے کے آخر تک ایک جیسی فصاحت و بلاغت، ایک جیسے اعجاز کا مجموعہ اور شان کلام بڑھنے والی اور بلاغت فصاحت کے اعلیٰ مراتب پر اول سے لے کے آخر تک ایک۔ اور دوسرا متشابہن، دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کو اول سے آخر تک اس میں کہیں تعارض نہ ہو، مضامین کا ٹکراؤ نہ ہو۔ کوئی کتاب بھی اٹھا لو، روایات کا مجموعہ، روایتوں میں ٹکراؤ آئے گا۔ اسی طرح مصنفین کی کتابیں، ان کا اول کچھ کہے گا، درمیان کچھ کہے گا، آخر کچھ کہے گا، لیکن متشابہن یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے بسم اللہ کی با میں دعویٰ کیا، 30 پارے گزر گئے، اور وہ دعویٰ کیا تھا با استعانت میں کہ سور و پکار کے لائق صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ یہ بسم اللہ کی با سے شروع ہوا کہ سور و پکار کے لائق ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ یہی 30 پارے گزر گئے اور قل اعوذ برب الناس آخر میں بھی مضمون وہی لایا کہ اللہ کے سوا کوئی اونٹ پناہ دینے والا نہیں ہے۔ 30 پاروں میں
इस दावे के खिलाफ कोई एक मकाम भी नहीं। किताब मुतशाबिह, इसके मज़ामीन युसद्दिक़ु बाज़ुहु बाज़ा युफ़स्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, बाज़ की तस्दीक करने वाले, बाज़ की तफसीर करने वाले, बाज़ की तफसील करने वाले, बाज़ की तबयीन व तौज़ीह करने वाले। लेकिन किसी मकाम पे ऐसा नहीं हुआ कि किसी मकाम पे मसला और बयान किया गया हो और आगे जाके मसला उसके खिलाफ आया हो। किताब मुतशाबिहन, ये है वो किताब अव्वल से लेके आखिर तक जिसके मज़ामीन में तारुज़ नहीं, जिसके महानी में तारुज़ नहीं, जिसके दआवी में तनाकुज़ नहीं, जिसके दलाइल का दावी पर इंतबाक में कोई नक्स और सुकुम नहीं है। मुतशाबिहन, ये सिर्फ इस कलाम मुकद्दस का खासा है और इसी की शान है। और कोई किताब दुनिया में ऐसी नहीं कि जो अव्वल से लेके आखिर तक हर लिहाज से इस तरह मानी अल्फाज के लिहाज से तफावुक हो और आपस में मुआफकत हो। ये शान सिर्फ कुरान की है। मसानिया, ताजा कलाम, मसानिया बार बार दोहराई जाने वाली किताब, इसके और मानी भी हैं। बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, बार बार सुनी जाने वाली किताब। कोई किताब हो दुनिया में एक दफा जब आप पढ़ देंगे उसको साइड पे कर देंगे। भाई मैंने ये किताब देखी है, फला किताब देखी है, एक दफा नहीं तो 2 दफा पढ़ लेंगे, 3 दफा पढ़ लेंगे। और जब पढ़ लेंगे तो दिल भर जाएगा, दोबारा पढ़ने को दिल नहीं करेगा। लेकिन कुरान मुकद्दस ये वो किताब है, इसको 1000 दफा भी पढ़ें, जब भी पढ़ेंगे तो नई लज्जत महसूस होगी। जब भी पढ़ेंगे या सुनेंगे नए माने मुनकशिफ होंगे, नए लताइफ और दकाइक पर वाकफियत हासिल होगी और नए नए निकात वो उभरेंगे। इसके वो खजाइन और निकात हैं कि जो क़यामत तक खत्म होने वाले नहीं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बार बार तदब्बुर फिल कुरान का हुक्म दिया कि लोगों कुरान में तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, गौर व फिक्र करो। और तदब्बुर, तफक्कुर, मुराकबा की किताब वो ये कुरान मुकद्दस है। इसमें जितना गौर करते जाओगे उतनी अल्लाह की मारिफत के राज खुलेंगे। इसमें जितनी तदब्बुर, तफक्कुर करते जाओगे उतना ईमान के अनवारात ताजा होते चले जाएंगे। इसलिए फरमाया मसानी, ये दोहराई हुई किताब, हजारों दफा पढ़ने वाले वो प्यासे ही गए, यानी उनकी प्यास कभी इस लिहाज से नहीं बुझी कि हम कुरान से सैर हो गए। नहीं, जिस जमाने में पढ़ो यूं लगेगा कि आज आ रही है। 14 सदियां गुजर गई, ये वो किताब है जिस जमाने में पढ़ोगे ये महसूस करोगे कि कुरान आज नाजिल हो रहा है। ये कुरान का इम्तियाजी शान और ये कलाम ताजा कलाम है। हर जमाने के लिहाज से, हर जगह के लिहाज से जो कुरान जिससे बात करता है क़यामत तक के जमानों के लिए ताजा कलाम, मुकम्मल ज़ाब्ते हयात। और जितने इनकिलाबात जमाना कल्टियां खाता रहे, कुरान मुकद्दस की तालीम हर दौर के लोगों के लिए, हर जमान के इंसानों के लिए निज़ाम कामिल और निज़ाम हयात है। इसलिए फरमाया मसानी, ये वो किताब है कि जो दोहराई जाने वाली किताब है, क़यामत
تک اس کی تعلیمات حجت رہیں گی اور یہ ہدایت کا مینار باقی رہے گا۔ آج کچھ پینٹ پتلون طبقہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ قرآن عرب کے عرابیوں بادیہ نشینوں کا کلام ہے، ان کے لیے ہدایت تھی، اور ہمارے ترقی یافتہ دور، ترقی یافتہ، یہ ان کا ترقی یافتہ دور ہے، ہمارے ترقی یافتہ دور میں قرآن کا نظام نہیں چل سکتا، قرآن کا قانون نہیں چل سکتا۔ تو یاد رکھو یہ خالص کفریہ سوچ ہے، قرآن مقدس کی عظمت سے ناواقفی ہے۔ قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے مکمل نظام حیات اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہر دور کے لوگوں کے لیے۔ اسی لیے فرمایا مثانی، یہ نہیں کہ کسی زمانے میں قرآن قابل عمل نہ رہے، قرآنی ہدایت عرب والوں کے لیے خاص ہوں، یا اس آج سے 14 صدیوں پہلے جس کو آج کا پینٹ پتلون طبقہ پتھر دور کہتا ہے کہ پتھر دور کی کتاب، تو ان کے دل شیطانی اغواء سے پتھر کی طرح بن گئے ہیں، ایسے قاسیت قلوب، یہ ان کی حالت ہے۔ ورنہ قرآن زندہ کتاب ہے، اور قرآن ہر دور کی سدا بہار اور تازہ کلام ہے، ہر دور کے لیے ہدایت ہے۔ مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین، اب بتایا قرآن سے فائدہ کون اٹھاتی، اس ہدایت سے فائدہ اٹھائے گا کون؟ تقشعر، کانپ اٹھتے ہیں، لرز جاتے ہیں، من القرآن، اس قرآن سے، جلود الذین یخشون ربہم، بعض حضرات نے جلود کا معنی کیا ہے قلوب، مرادی معنی کہ جن لوگوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اور خشیت جس کو قرآن نے کہا وہ اہل توحید کے دل میں ہوتی ہے، اللہ کی خشیت بھی، اللہ کی محبت بھی۔ فرمایا جو اہل توحید ہیں، جن کے دل میں رب کی خشیت محبت موجود ہے، جب وہ قرآن سنتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کی دلیں کانپ جاتی ہیں اس قرآن کی عظمت کے پیش نظر، ان کے چمڑے ہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، مراد ہے ان کی دلیں کانپ اٹھتی ہیں، اور وہ قرآن مقدس کی عظمت کو دل میں جگہ دیتے ہیں۔ جب قرآن کی عظمت دل میں آئے گی تو جب قرآن کا مسئلہ آئے گا دل کانپے گا، اور کانپنے کے بعد ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور نرم پڑھ کے قرآن مقدس کے مسئلہ پر ایمان لاتے ہیں، مان جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی حق ہے، یہ مسئلہ بھی سچ ہے، آگے سے اکڑتے نہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، یا ذکر اللہ سے مراد اللہ کی توحید ہے، ان کی دلیں اللہ کی توحید کی طرف اور زیادہ راغب ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اور تازگی آ جاتی ہے۔ ذالک ھدی اللہ، ذالک ھدی اللہ، یہ ہے اللہ کی ہدایت۔ ذالک، یہ قرآن مقدس، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے۔ یہدی بہ من یشاء، اس سے ہدایت اس کو نصیب ہوتی ہے جس کو اللہ چاہے۔ من یشاء، اور چاہتا کس کو ہے؟ یہدی الیہ من ینیب، جو سیدھا دل لے کے آئے، ضد تعصب نہ ہو، دھڑے بندی نہ ہو، جو اپنے دل کا برتن صاف کرنا چاہتا ہو اور طلب لے کے آئے، درد لے کے آئے، تڑپ لے کے آئے، اس کو اللہ اس قرآن مقدس کی ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کرے فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اس کو کوئی راہ پہ لانے والا نہیں۔ اور اللہ کا گمراہ کرنے کا مطلب اللہ توفیق سلب کر لے اور توفیق نہ دے، وہ بجائے قرآن پہ ایمان لانے کے قرآن کا مقابلہ شروع کر دے، قرآن مقدس کے مقابل کبھی روایتیں پیش کرے، کبھی حکایتیں پیش کرے، کبھی خواب پیش کرے، کبھی بزرگ پیش کرے، کبھی دستخط پیش کرے۔ یہ ہے وہ مجادل شیطان جو قرآن کا مقابلہ جدال کے ساتھ کر رہا ہے۔ جب یہ جدال کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پہ لعنت کی مہر کر دیتی ہیں، اور پھر اس کا دل کبھی قرآن کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہ پوری عظمت بیان کی، اس میں ایک جملے پہ مفسرین نے بڑی بحث کی۔ مضمون ذہن میں رکھنا، آج ہم اس کو کلوز کریں گے اور قریب جائیں گے مضمون کے۔ یہ عظمت قرآن پہ میں نے تیسری آیت پیش کی ہے سورہ زمر سے، جو مرکزی مضمون ہے۔ اب یہاں پر تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس پر حضرات نے بڑی بحث کی۔ بعض لوگوں نے، متصوفین نے، یہ جب قرآن ان کو سناؤ تو یہ ناچنا شروع کر دیتی، ذکر اللہ کی مجلس ہو تو اس میں بھی ناچتی، ڈانس کرتی، اور آیت یہ پڑھتی ہیں تقشعر، ان کے چمڑے لرز جاتی۔ میں نے آپ کو بتایا جلود کا معنی علماء نے قلوب کی ہے، ان کے دل لرزتی، اور اس کی تائید دوسرے مقام پر بھی موجود ہے۔ تو خیر بہرحال انہوں نے کہا ڈانس شروع کر دیتی ہیں اللہ والے، ان کو حال شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی قرآن کا معنی تو بتاؤ تو بھاگ جاتی، اور کہتی ہیں جو ذکر اللہ ہوتا ہے اس سے ہمیں حال طاری ہوتا ہے۔ اس پر مفسرین حضرات نے بحث کی اور بہت اچھی بحث کی۔ فرماتی ہیں حضرت قتادہ تابعی، یہ جلیل القدر تابعی ہیں حضرت قتادہ، اور قرآن مقدس کے بہت بڑے مفسر ہیں۔ فرمایا ھذا نعت اولیاء اللہ نعتہم، یہ اللہ کے اولیاء کی شان ہے، قرآن سن کر جن کے دل کانپ جائیں اور عمل کے لیے تیار ہو جائیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کے دل کانپتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا تذکرہ سن کر ان کی دلیں وہ مطمئن ہو جاتی ہیں، اور فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْعَتْهُمْ بِذِهَابِ عُقُولِهِمْ وَالْغَشِيَانِ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي أَهْلِ الْبِدْعِ وَهُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ۔ فرمایا جو اللہ کا ذکر آئے اور ذکر کی مجلس میں ڈانس شروع کر دے، پگڑی اتار دے، اور کئی تو قمیص بھی اتار دیتی، قمیصیں اتار دیں، پگڑیاں اچھال دیں، اور عقل زائل ہو جائے، جی ہم پاگل ہو گئے، جھلے ہو گئے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اولیاء اللہ نہیں، یہ اولیاء الشیطان ہیں، اور یہ ہیں من اہل البدع، یہ پکے بدعتی لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کے حلقوں میں ڈانس کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ جاری ذکری بدعت ہے، پھر اس پہ شیطان ان کو ابھارتا ہے، تعزہم عزا، ان کو ابھار کے نچوا رہا ہے، ڈانس کروا رہا ہے۔ تو فرمایا یہ اولیاء اللہ نہیں، یہ بدماش شیطان کے چیلے ہیں اور اہل بدعت ہیں، یہ اہل سنت نہیں۔ اس کو ابن المنذر اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے نقل کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مر برجل من اہل العراق ساکتن، اہل عراق میں سے ایک آدمی کے قریب سے گزرے، وہ اسی طرح اس کو حال اور وجہ طاری ہو رہا تھا۔
حال تو سمجھتی ہو نا؟ وجد، صوفیوں کو وجد طاری ہوتا ہے، حال اور وجد پیروں کو زیادہ، حضرت تھانوی فرماتی ہیں جس کو زیادہ حال اور وجد طاری ہوتا ہو تو اونچی دیوار پہ بٹھا دو اور پھر اس کو ذرا ذکر سناؤ، اب اس کو حال اور وجد طاری ہو پتہ چلے۔ تو فقال ما بال ھذا، ابن عمر نے فرمایا اس بے ایمان کو کیا ہو گیا بھائی، یہ جو گر رہا ہے، انہ اذا قرئ علیہ القرآن اور سمع ذکر اللہ سکتا، لوگوں نے کہا کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، جب یہ قرآن کی تلاوت سنے یا اللہ کا ذکر سنے تو یہ بیچارہ گر جاتا ہے، اس پر حال طاری ہو جاتا ہے۔ ابن عمر نے فرمایا اِنَّا لَنَخْشَ اللَّهَ وَمَا نَسْكُتُ، فرمایا ظالم کو بتا دو خشیت اور چیز ہے اور گر جانا جیسے گدھے کو بندوق لگ جائے یہ اور چیز ہے، ہمارے دل میں اللہ نے خشیت رکھی ہے، ہمیں یہ گرنے کا حکم نہیں دیا کہ اللہ کا ذکر ہو تو یہ خربازیاں کھا رہا ہو، کلٹیاں کھا رہا ہو، یہ کلٹیاں کھانا اور ڈانس کرنا، ناچ کرنا یہ ہمیں نہیں سکھایا گیا۔ اور ابن عمر نے فرمایا ان الشیطان یدخل فی جوف احدہم ما کان ھذا صنیع اصحاب محمد، فرمایا شیطان ان صوفیوں کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے، جوف احدکم، عام لوگوں کے تو رگوں میں داخل ہوتا ہے نا، مجرد دم، لیکن جو پیر ہوتا ہے صوفی ہوتا ہے اس کے پیٹ کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے اور پیٹ میں داخل ہو کر اس کو ڈانس کرواتا ہے، نچواتا ہے، اس کو کرنٹ لگتی ہے۔ اب یہ کرنٹ کیوں لگ رہے ہیں کہ شیطان بالکل پیٹ میں آ گیا۔ عام انسان کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، وہ خون کی رگوں کے راستے سے چلتا ہے، لیکن قربان جاؤں ان پیروں پر، ان کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے اور داخل رگوں میں بھی نہیں، فی جو پیٹ کے اندر داخل ہوتا ہے اور داخل ہو کر پھر کہتی ہیں دلیل کیا ہے؟ ابن عمر فرماتی ہیں ما کان ھذا صنیع، یہ طریقہ محمد کے صحابہ کا نہیں تھا، یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ طریقہ محمد کے صحابہ کا، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، اور فیصلہ کر دیا جو طریق محمد عربی کے صحابہ کا نہیں اس طریق کو عبادت سمجھنے والا یہ شیطان کا چیلا ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ آج کل تو مینڈکوں کی طرح پیر اٹھے ہوئے ہیں بھائی، جیسے برسات کی بارش پڑ جائے، کوئی ادھر ٹراں ٹراں ہے، کوئی ادھر ٹراں ٹراں ہے، اور دیوبندیوں کے پیر باقی سب سے آگے نکل آئے اور اسی طرح خود بھی بدعتی ہیں اور دوسروں کو بھی بدعت کی تعلیم دیتے ہیں، بے ایمان، خود بھی سنت کے باغی اور سنت کے دشمن ہیں اور لوگوں کو بھی سنت کا باغی بناتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھ لو کوئی پیری، کوئی طریقت، کوئی تصوف، کوئی مرشدی جو محمد عربی کے طریقے کے خلاف ہو وہ سب کی سب شیطان کی شیطنت ہے، ابلیس کی ابلیسیت ہے، وہ راستہ کبھی بھی اللہ کی رضا کا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے دائیں بائیں اللہ ہی محفوظ رکھے۔ حضرت عامر بن عبداللہ فرماتی ہیں جئت ابی، میں اپنے باپ کے پاس آیا اور اس نے پوچھا فقال علی این کنتا، باپ نے مجھ سے پوچھا تو کہاں گیا تھا؟ این کنتا، تم نے بھی کبھی اپنی اولاد سے پوچھا ہے این کنتا، کہاں گیا تھا؟ اولاد کی تربیت ضروری ہے، اگر اولاد کی تربیت نہیں کرو گے تم بھی جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ کو انفسکم و اہلیکم نارا، اللہ نے فرمایا خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے متعلقین کو بھی جہنم سے بچاؤ۔
اپنی آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ۔ اور آج جس معاشرے فحاشی اور بے حیائی اس عروج پر ہے اور اولاد کی تربیت کا خیال ہی نہیں، کسی نے کبھی نہیں پوچھا کہ بیٹا تو کدھر گیا تھا، کیوں لیٹ آیا، کہاں رہا، تیرا دن کہاں گزرا، تیری رات کہاں گزری، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی۔ اندر سوچو کبھی یہ محاسبہ کیا ہے، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، نہیں، دکان پہ گیا ہے نہیں گیا، کاروبار کیا ہے نہیں کیا، دہاڑی لگائی ہے نہیں لگائی۔ یاد رکھو یہ قیامت کے دن تم بھی بچ نہیں سکتے۔ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے بیوی کا، اپنے بچوں کا۔ اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی اس کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتی بسترے الگ کر دو، پھر بھی نہیں سمجھتی اس کو مناسب طور پہ مارو، اگر پھر بھی نہیں سمجھتی اس کو طلاق دے دو۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ موضوع بدل جائے گا ورنہ میں وہ آیتیں بھی ساری پڑھتا، لیکن آج جناب بیوی نماز نہیں پڑھتی، خامند بے فکر ہے، اولاد نماز نہیں پڑھ رہی، والد بے فکر ہے، اور دنیا کا کوئی نقصان کیا پھر بڑا ارمان ہے۔ یاد رکھ لو یہ بے دینی کی بنیاد ہے۔ ہر آدمی ذمہ دار ہے، کسی گھر میں ایک بے نماز نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن نے اسی لیے کہا اقیم الصلاۃ، اقامت الصلاۃ کا نظام صلاۃ قائم کرو گھر میں، اور ہر ایک کو پتہ ہو کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میری بیوی یہ نماز پڑھ رہی ہے نہیں پڑھ رہی، دیندار ہے بے دین ہے، دینداری کی طرف آ رہی ہے، بے دینی کی طرف آ رہی ہے، پردہ کر رہی ہے نہیں کر رہی، یہ سب چیزوں کے تم ذمہ دار ہو، اور قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا۔ مسئول عن رعیتہ، اسی طرح جس کے نیچے خادم ہیں، نوکر ہیں اور کام کرنے والے ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ تیرے یہ دنیا کے لیے تو وہ کام کرتے رہے، لیکن کبھی ان کے دین کے بارے میں بھی تو نے پوچھا تھا۔ بڑے بڑے مولوی ہوتے ہیں، ان کے خدام اور نوکر بے دین ہوتی، ادھر نماز ہوئی وہ خر 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 خر، کبھی نہیں پوچھا، اور دنیا والے کام یہ پوچھتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھو بچ نہیں سکتے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اپنی اولاد کی تربیت، اپنے ساتھیوں کی تربیت، اپنے نوکروں کی تربیت، اپنے خادموں کی تربیت، اپنے متعلقین کی تربیت، سب کی تربیت آپ پہ ضروری ہے۔ اگر نہیں کرو گے اللہ کے ہاں مجرم بنو گے۔ اس لیے پوچھا اس صحابی نے، اینا انتا اینا کنتا، بتا میرے بیٹے کدھر گیا تھا، پوچھو گے اندر، اینا کنتا فقلت فجدت قوما ما رأيت خيرا منهم قط۔ یہ آگے کہتے ہیں میں نے ایسے نیک آدمی دیکھے، بڑے بزرگ دیکھے، کبھی میں نے ایسے بزرگ نہیں دیکھے۔ یہ جتنے بدعتی ہوتے ہیں نا ان کا ظاہر بڑا ٹیپ ٹاپ ہوتا ہے، جتنے اہل بدعت ہوتی ظاہراً بڑی ٹیپ ٹاپ، اور دل حیدرآباد، اندر سے نرے پلیت، اور اوپر ان کا مصنوعی تقوی، ان کی پگڑیاں، ان کی خوبصورت داڑیاں، ان کے چہرے کے میک اپ، اور ان کا ظاہری تنعم۔ آدمی دیکھتا ہے بھائی کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو یہ بے ایمان بیٹھا ہے، یوں آدمی سوچتا ہے، ایسا پیر، اور اسی تقدس میں لوگ گرفتار ہوتی ہیں، اسی ظاہری ٹیپ ٹاپ میں لوگ گرفتار ہوتی ہیں۔ تو وہ بھی گرفتار ہو گیا، کہتا ہے بجت تو قومن ما رأیت خیرا منہم قط، میں نے ایک ایسی قوم دیکھی آج تک ایسی خوبصورت چہرے والے، نورانی چہرے والے نیک لوگ، بزرگ لوگ میں نے نہیں دیکھے۔
اچھا، یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مجلس بنا کے حلقہ بنایا ہوا ہے اور وہاں بیٹھ کے محفل ذکر ہو رہی ہے، اور کرتے کیا ہیں؟ ذکر کرتے فَيُرْعَدُ وَاحِدُهُمْ حَتَّى يُخْشَى عَلَيْهِ مِنْ خَشِيَّةِ اللَّهِ۔ ایسے ذکر کی مجلس ہے نا، ایک اٹھتا ہے اور کانپنے لگ جاتا ہے، کرنٹ لگ جاتا ہے، کانپ کے پھر وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو ان پیروں کو، یہ شیاطین اسی طرح، ایک کو جوش آتا ہے، ایک نے تو پچھلے دنوں پیر کو پکڑ کے اس کو بھی کرسی کے نیچے گرایا۔ میں کہا بہت اچھا ہوا، زبردست ان بے ایمانوں کا علاج ہی یہ۔ من خشیت اللہ فقعدت معہم، ابو جی مجھے ایسے نیک لوگ مل گئے اور میں نے کہا میں بھی ذرا ان کے مجلس ذکر میں جا بیٹھوں، چس بڑی آئیے، مزہ بڑا ہے یہ۔ فقال لا تقعد معہم بعدها، سبحان اللہ۔ عامر بن عبداللہ کہتے ہیں میرا بیٹا ایسے بے ایمانوں کے پاس آج کے بعد نہیں بیٹھنا، لا تقعد نہیں بیٹھنا، معہم بعدها ابدا، کبھی مرتا مر جائے قیامت تک ایسے شیطانوں کے قریب بھی نہیں جانا، ایسی مجلس کے قریب بھی نہیں جانا۔ کالا فرعانی، اس نے میری طرف دیکھا، ابو نے میری طرف دیکھا، عامر نے سمجھ گئے بھئی اس کا دل جو ہے نا ان صوفیوں کی طرف لگا ہوا ہے، میری بات اس پر اثر نہیں کر رہی، کیونکہ ایک دفعہ جب چسکا پڑ جائے شیطانی مجالس کا، شیطان کی محنت ہوتی ایسے، تو پیغمبر محنت کر کے قوم کو 30-32 سال کے مقابلے کے بعد دریا سے پار لے آئے، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ، کتنی محنت کی، رات دن مقابلہ، قوم نے معجزات آنکھوں سے دیکھے، دریا سے پار ہو گئے، اور سامری نے کتنی محنت کی، سامری نے کیا کیا، وہ بچڑا بنایا، انہی کے زیورات کے، ایک پیغمبر نگرانی پہ ہے، ایک کوہ طور پہ ہے، اور یہ سارے کہنے لگے نسی موسیٰ، کرشمہ تو اب پتہ چلا ہے ہمیں، اصل الہ تو ادھر آ گئی ہے۔ حضرت موسیٰ ایسے ہی کوہ طور پہ چلے گئے ہیں، مزہ آ گیا نا، بھاں کر رہا ہے بابا، اصل بابا تجھے قوم نے قوالی شروع کر دی۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ ان بے ایمانوں نے بچڑے کے اردا گرد قوالی شروع کر دی، ناچ ڈانس شروع کر دی۔ یہ ہوتی ہے شیطان کی محنت، حق کی محنت پہ پسینہ لگتا ہے، خون لگتا ہے، حق کی محنت مشکل ہوتی ہے، اور شیطان کی محنت، وہ سامری کی محنت آپ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ حضرت ہارون نے کتنا ٹل لگایا، کتنی تربیت کی، صرف بچے دی بھاں تھی گئی قوم۔ آج بھی اسی طرح ہے، قرآن سن کر پہنچ گیا جی شب جمعہ، کہتے وہاں ایک بچہ بیٹھا تھا ماشاءاللہ، بڑا پیار سے رینگ رہا تھا، اصل بات تو یہ ہے، میٹھے جھوٹ بول رہا تھا، گیا قرآن بھی گیا، سنت بھی گئی۔ اسی طرح ادھر قرآن سن کر، میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہ قرآن کی آیتیں گھر جا کے دیکھا کرو، وہاں پر دیکھو، میں جو حوالہ دیتا ہوں وہ پوچھو، یہ سن کر ادھر جی اے پیر صاحب آئے ہیں جی، کیا کرنا ہے جی، محفل ذکر ہے، ایک محفل ذکر میں گیا، شیطان نے اس کے منہ میں تھوڑی سی مٹھاس بھی ڈال دی، کہتے آج جیڑی چاس آئی ہے نا آج تک نہیں دیکھی، اصل مزے تو ادھر ہے، تو یہ ہے۔ اس نے بھی دیکھا، فرعانی کانی لم یاخذ ذالکا، اس نے بھی سمجھ لیا بھئی بیٹے پہ اثر ہو گیا ہے صوفیوں کا، تو کہتے رأیت رسول اللہ، سبحان اللہ، صحابی کہتے ہیں یار میں تجھے بتاؤں میں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے،
اور رسول پاک یتلو قرآن پاک پڑھتے تھے. وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَتْلُوَانِ میں نے ابو بکر کو دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کو دیکھا ہے وہ بھی قرآن پڑھتے تھے. فَلَا يُصِيبُهُمْ هَذَا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وہ تو کبھی ان کو اللہ کے خوف سے یوں بے ہوشی طاری نہیں ہوئی تھی, کبھی اس طرح کی ڈانس, اس طرح کے چکر, اس طرح کی کپ کپی ان پہ تو طاری نہیں ہوئی تھی. اب ترا انہم اخشا للہ من ابی بکر و عمر فرمایا تو کہہ رہا ہے وہ سب سے بہتر قوم ہے, سب سے نیک ہیں, بتا مجھے وہ رسول اللہ ابو بکر عمر سے زیادہ نیک ہے؟ یہ صحابی کہہ رہا ہے ان سے زیادہ نیک ہیں. قال فرأیت ذالک کذالک وہ کہتے ہیں یار مجھے اب سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ بڑے بے ایمان ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس جال سے نکلنا بڑا مشکل ہے. جب یہ قسمت والے نکلتے ہیں کہ صحابی کا بیٹا بھی متاثر ہو گیا. یہ زاد المسیر میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ درج کیا. بہرحال تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کے سامنے چونکہ ہمارا مضمون سورہ زمر کے اردا گرد ہے, تیسری آیت عظمت قرآن پر اللہ نزل احسن الحدیث, اور چوتھی آیت یہ آیت نمبر 67 ہے. فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَقَدْ مجھے اپنی ذات کی قسم بیان کی ہم نے لِلنَّاسِ لوگوں کی ہدایت کے لیے, لوگوں کے عقیدے کی درستگی کے لیے, لوگوں کا ایمان بنانے کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کا عمدہ مضمون, ضروری مضمون, جو بھی عمدہ مضمون تھا ہم نے بیان کیا. یا اللہ کیوں؟ فرمایا لعلہم یتذکرون تاکہ وہ یتذکرون اس قرآن کے مطابق عقیدہ بناتی ہوں, اس قرآن کے مطابق عقیدہ بناتے ہوں. یہی آیت 67 ہے سورہ زمر میں. یہ چوتھی آیت اسی مضمون پر عظمت قرآن, اور آگے اسی کے 68 آیت میں فرمایا قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون یہ قرآن خالص فصیح بولی میں ہے, صاف سری بولی میں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی پہیلی ہو, یہ نہیں ہو کہ کوئی بجھارت ہو, یہ نہیں ہے کہ کوئی لوگ بجھارتیں ڈالتے ہیں, پیچیدگیاں والی بات. عربین عربی کا معنی فصیح بلیغ بولی, صاف بولی, سمجھ آنے والی بولی. یہ پہیلیاں نہیں, اس کو جو بھی سنے گا پڑھے گا وہ سمجھے گا. غیر ذی عوج کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے, کوئی بل بلاکا نہیں ہے, کوئی اس میں ایسا موڑ نہیں, ایسا اس میں ٹیڑھا پن نہیں, عوج نہیں. کیوں کیا؟ فرمایا لعلہم یتقون لوگوں اس لیے کہ قرآن پہ ایمان رکھ کے تم متقی بن جاؤ. تو متقی کون ہوگا؟ جس کا ایمان قرآن پہ ہوگا. کوئی مشرک متقی نہیں ہوتا, کوئی بدعتی آب زمزم کے ڈرم باندھ کے بھی متقی نہیں ہوتا. کعبے کے غلاف میں اپنے اوپر کعبے کے غلاف لپیٹ کرتے, روضہ اقدس کی جالی کے کپڑے لپیٹ کر بھی وہ اسی طرح بدعتی خنزیر سے بدتر ہوتا ہے. وہ متقی اور ولی اللہ نہیں بن سکتا. لعلہم یتقون. اور آیت ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 41 فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب للناس مولویوں کے لیے نہیں, پیروں کے لیے نہیں, للناس سب لوگوں کے لیے ہم نے اتاری اوپر تیرے کتاب قرآن. للناس سب کے لیے بالحق بالمذہب الحق
سچ اور حق والا مسئلہ دے کر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور یہ آیا سب لوگوں کے لیے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا۔ جو اس قرآن پہ ایمان رکھے اسی کا فائدہ ہوگا، اور جو قرآن کا مسئلہ نہ مانے اس کے ضلال اور اس کی گمراہی کا نقصان اسی کو ہوگا۔ ما انت علیہم بے وکیل، میرے پیغمبر آپ کا کام اس مسئلے کو پہنچانا ہے، آپ کا کام لوگوں سے منوانا نہیں، آپ ان پہ دروغہ نہیں، آپ ان پہ وکیل نہیں۔ آگے پھر ذکر کیا عظمت قرآن کو، اور آیت نمبر 55 میں فرمایا وَاتَّبَعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگو وَاتَّبِعُوا، اتباع کرو، أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اس بہترین کلام کی، سونے کلام کی جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم، پہلے اس سے کہ آئے تمہارے پاس عذاب، بغتتن وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہ ہو، ایسی حالت میں عذاب آ جائے، عذاب سے پہلے اس قرآن کا مسئلہ مان لو۔ یہاں پر بھی احسن کا لفظ ذکر کیا، یہ ہے فضیلت۔ کتنی آیتیں ہو گئی بھائی؟ 4 بلکہ 5، اور بھی یہ مضمون قرآن کا، عظمت قرآن۔ دوسرا مضمون تھا سورہ زمر کا، مقصد قرآن۔ اس پر چند باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کا مقصد کیا ہے، قرآن کیوں آیا، مین مسئلہ اور بڑا مسئلہ کیا ہے۔ جہاں شروع میں ذکر کیا وہ قرآن آیا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فَعْبُدِ اللَّهَ، یہ آیت نمبر 2، فَعْبُدِ اللَّهَ، دو چیزیں مقصود ہیں، ایک ہے فَعْبُدِ اللَّهَ، عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی۔ اب وقت بڑا کم ہے، کل میں عبادت کی وضاحت کروں گا، ویسے کی ہوئی ہے۔ فَعْبُدِ اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کر، کسی غیر کی عبادت نہ کر۔ سورو پکار عبادت ہے یا نہیں؟ دعا پکار، الدعا ہی العبادہ، مخل عبادہ، حاجتوں مشکلات میں پکارنا یہ عبادت، نظر منت منوتی نیاز یہ عبادت، پھیرے طواف سجدہ رکوع یہ عبادت، اور ما فوق الاسباب سمیع ہونے کا عقیدہ رکھنا، بصیر ہونے کا عقیدہ رکھنا، غیب دان ہونے کا عقیدہ رکھنا، حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ رکھنا یہ عبادت، اور حاکم علی الاطلاق ماننا یہ عبادت۔ فَعْبُدِ اللَّهَ، ہر قسم کے شرک کی نفی، یہ قرآن کا مقصد ہے کہ کائنات والوں اپنی عبادت، چاہے وہ نظر نیاز کی صورت میں ہو، پھیرے طواف کی صورت میں ہو، سورو پکار کی صورت میں ہو، چاہے سجدہ رکوع کی صورت میں ہو، جو قولی بدنی لسانی مالی کوئی قسم کی عبادت بھی ہو، جس کو آپ پڑھتے ہو التحیات للہ والصلوات، جن کو آتا ہے وہ پڑھیں، والطیبات، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ لسانی عبادت بھی صرف تیرے لیے، زبان والی عبادت، اور زبان والی عبادت کیا ہے؟ پکارنا، اللہ کو حاجتوں میں پکارنا، مشکلوں میں پکارنا، یہ کس کے لیے ہوگا؟ صرف اللہ کے لیے یا کچھ اللہ کے لیے؟ کچھ اللہ کے لیے، کچھ بابے کے لیے، کچھ اللہ کے لیے، کچھ علی کے لیے، کچھ اللہ کے لیے، کچھ عباس کے لیے، کچھ اللہ کے لیے کوئی 12 اماموں کے لیے، کچھ اللہ کے لیے کوئی پیروں کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ پکار کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ ہر نماز میں اقرار کرتے ہو
اب میں نماز کا معنی بتا رہا ہوں اور بیتی نماز بھی چھوڑ دیں گے مشرک مار، ان کو تو پتہ نہیں نماز کے اندر کیا پڑتی ہے۔ اور مالی عبادت کس کے لیے؟ مالی عبادت کس کے لیے؟ نظر، نیاز، منت، منوتی کس کے لیے؟ کچھ اللہ کے لیے، کچھ علی کے لیے، کچھ اللہ کے لیے، کچھ نبی کے لیے نہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، بدنی عبادت بھی کس کے لیے؟ قولی عبادت بھی کس کے لیے؟ مالی عبادت بھی کس کے لیے؟ فَعْبُدِ اللَّهِ۔ یہ ہے قرآن کا دعویٰ کہ ہر قسم کی عبادت کر، صرف کس کے لیے؟ اس عبادت علی کی بھی نہیں، عبادت نبی کی کرے گا تب بھی زندیق اور کافر بنے گا، عبادت علی کی کرے گا تب بھی زندیق اور کافر بنے گا، عبادت سلطان باؤ کی کرے گا تب بھی زندیق اور کافر بنے گا، عبادت محمد مصطفیٰ کی کرے گا تب بھی زندیق اور مشرک بنے گا۔ لیکن یہ ذرا طے کرو عبادت کہتے کس کو؟ مولوی کو یہ نہیں پتہ عبادت کہتے کس کو ہے۔ کرتا عبادت ہے، نام عشق رکھا ہوا ہے۔ کرتا عبادت ہے، نام کیا رکھا ہے؟ محبت، عشق۔ تو میں نے کہا یہ عاشق نہیں، یہ مشرک ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، کسی غیر کی عبادت کی تو کیا بن جائے گا؟ مشرک۔ یہی ہمارا قصور ہے، ہم کہتے ہیں شرک نہ کرو، اللہ کا حق مخلوق کو نہ دو۔ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کو مانتے ہی نہیں، بزرگوں کو مانتے ہی نہیں۔ میں نے کیا نہیں مانتے؟ الہ نہیں مانتے۔ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ شیطان کتنا بے ایمان ہے، مشرک کے ذہن میں ڈالا، دیکھو دیکھو بے ادبی کر گئی ہے، گستاخی کر گیا، علی کی بھی سرو پکار نہیں، بزرگوں کی بھی نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں۔ یہ ہے اصل جھگڑا۔ فَعْبُدِ اللَّهِ، اور آگے قید لگائی مخلصاً، مخلصاً، خالص کر کے، خالص کر کے۔ کیا مطلب؟ عبادت صرف اللہ کی کر اور اللہ کے لیے کر۔ کیا جملہ کہا میں نے؟ وقت بڑا کم ہے۔ عبادت صرف کس کی کر اور کس لیے کر؟ اللہ کے لیے کر۔ مخلصاً، اللہ کے لیے کر۔ عبادت کر اللہ کی، کسی غیر کی نہ کر، اور اللہ کے لیے کر، کسی غیر کے لیے نہ کر۔ یہ موحدین کی اصلاح ہے۔ صدقہ دے کس کے لیے؟ یا کسی غیر کے لیے؟ اب مسجد ہے، مسجد میں اگر آپ چندہ دیتے ہیں مجھے خوش کرنے کے لیے تو یہ مخلصاً نہیں ہے۔ چندہ تو آپ نے اللہ کے نام پہ دیا، پیسے تو اللہ کے نام پہ دیے، لیکن مجھے راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کیا تو پھر یہ مخلصاً نہیں۔ مخلصاً یہ ہے کہ کرو بھی اللہ کی اور کرو بھی اللہ کے لیے۔ یہ ہے صحابہ کی شان۔ یریدون وجہا، یریدون وجہا، ان کے مقصود اس کا منہ تھا۔ وجہ کا معنی منہ، رضا، اس کی رضا۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے رات دن کی محنتیں میدان میں ہیں تب، مسلح پہ ہیں تب، رات کے اندھیروں میں ہیں تب، اور چمکتے سورج کی تمازت بھری شعاؤں میں ہیں تب، گھوڑے کی پشت پہ ہیں تب، اور مسلح کی پیٹھ پہ ہیں تب۔ ان کی ایک ایک حرکت کا قرآن نے بتایا۔ اللہ فرماتے ہیں تو دیکھ تراہم رکعاً سجدا، تو ان کا سجدہ دیکھے گا، رکوع دیکھے گا،
اور جو اندر کی صفائی ہے وہ میں بتاتا ہوں، جہاں پیغمبر کی نظر بھی نہیں جاتی، کسی فرشتے کی نظر بھی نہیں جاتی، وہ راز وہ کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ہے دعویٰ عبادت رب کی اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ راضی ہو جائے۔ اسی فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، الا خبردار، للہ الدین الخالص، اللہ کو رلے والا دین نہیں چاہیے، للہ الدین بولو بولو شاہ بھائی، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین، خالص عبادت جس میں کوئی رلا نہ ہو۔ اس لیے قرآن مشرک کو عابد اللہ نہیں کہتا، مشرک کو کافر باللہ کہتا ہے، حالانکہ وہ عبادت بھی کرتا ہے۔ مشرک کا نام قرآن نے عابد اللہ نہیں رکھا، کیونکہ وہ عابد اللہ نہیں، وہ عابد الہوا ہے، وہ عابد الشیطان ہے۔ اس لیے اللہ کو رلے والی عبادت نہیں چاہیے۔ الا للہ الدین الخالص، دین عبادت یہ صرف اللہ کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو۔ یا اللہ مدد بھی کہ یا علی مدد بھی، اس کو اللہ کافر باللہ کہتا ہے، اس کو عابد اللہ کہتے ہی نہیں۔ اللہ کے نام کا حصہ بھی، بابے کے نام کا حصہ بھی، ھذا للہ وھذا لشرکائنا، یہ بابے کے نام کی 11ویں، یہ اللہ کے نام مسجد میں، یہ بکرا اللہ کے نام کا، یہ بکرا مدرسے میں جائے گا اور یہ بکرا لنگر میں جائے گا، اور بابے کے دربار کا یہ ہے رلے والی عبادت۔ اللہ کی پکار بھی، رسول اللہ کی پکار بھی، اللہ کے نام کی نظر نیاز بھی، پیر کے نام کی نظر نیاز بھی، اللہ کے لیے بھی غیب دانی کا عقیدہ، پیروں فقیروں کے لیے بھی غیب دانی کا عقیدہ، اللہ کے لیے بھی سمیع فوقل اسباب ہونے کا عقیدہ، مردوں کے لیے بھی عادتاً سما کا عقیدہ۔ یہ وہ دین ہے جو شیطان کا رل گڈے والا دین ہے اور بڑ گڈ والا دین ہے، تلبیس والا دین ہے۔ فرمایا خبردار، الا للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین ہے، اس میں رلا نہیں کرنا، گڈ بڈ تلبیس، کچھ اللہ کے لیے تھے کچھ غیر اللہ کے لیے، کچھ اللہ کے لیے تھے کچھ بزرگوں کے لیے، کچھ اللہ کے لیے تھے کچھ فلانے کے لیے۔ یہ دو نمبری نہیں چاہیے۔ یہاں اگر اللہ کے بندہ بننا چاہتے ہو تو پھر مخلص بن جاؤ، صرف اللہ کی عبادت ہو، غیر اللہ کی عبادت نہ ہو۔ اسی مضمون کو قرآن لایا سورہ زمر میں، بڑے لمبا مضمون، آگے آیت نمبر، یہ آیت نمبر 2 تھی، اب آیت نمبر 11ویں بنانے والے بھی سن لیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 11، یہاں پر ذکر کیا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، قل میرا محبوب اعلان کر دے، انی امرت، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے۔ مشرک کہنے لگے ہے سارے اکابر کے خلاف، سارے بزرگوں کے خلاف، اچھا تو ایک سچا ہے باقی سارے جھوٹے ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ خدا کی قسم یہی بات تھی وہاں پر بھی۔ وہ کہتے یار کوئی تک کی بات ہوتی ہے، ساحر کذاب انک لمجنون، وہ کہ اللہ کی قسم ہے تو پاگل ہے، تو جادوگر ہے، تو کذاب ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پیغمبر کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی زبان سے جھوٹ 40 سال تک نہیں سنا، ایک دن ایک جھوٹ نہیں سنا، اس کو کہتے ہیں کذاب، ساحر، مجنون۔ مجھے کوئی ساتھی کہہ رہے تھے کہ یار بدعتی بہت آپ کو گالیاں نکلتی ہیں، اس لیے آپ بدعتیوں کو کچھ نہ کہا کریں۔
बिदती गालियां निकालती। मैंने कहा हमारी क्या हैसियत है, इन बिदतियों के बाप दादा ने पैगंबर को कितनी गालियां निकाली। तो बिदती गालियां निकालते हैं, हम कुरान सुनाते हैं, तो ये इस बात की दलील है कि हमारे पास पैगंबर की विरासत है और बिदतियों के पास अपने बाबा अबू जाल की विरासत है। वो अपने बाप की विरासत पे, हम अपने नबी की विरासत पे हैं। तो गालियों से क्या होता है, कुछ भी नहीं। गालियां तो पैगंबर को दी। इससे बड़ा जो पैगंबर सारी दुनिया के अकल जमा किए जाएं तो उस पैगंबर के अकल की गर्दे राह को ना पहुंचे। अकल उन्नास, सबसे बड़ी इल्म और हिकमत का समंदर पैगंबर, जिसको अल्लाह ने खास कर अनज़लल्लाहु अलैहिल किताब वल हिकमा, जिसको शान दी, किताब व हिकमत के मोती दिए और जिसके अकल की कुरान ने शहादतें दी, उससे बड़ा अकलमंद कौन हो सकता है। लेकिन मुशरिक क्या कहते थे, ये झल्ल है, इन्नका लमजनून, ये पागल हो गई है। लिवन्ना, पागल, मजनून, जाहिल, माअज़ल्लाह। मुशरिक कहते थे ये अनपढ़ है, ये जाहिल है, ये अकाबिर का गुस्ताख है, अकाबिर का दुश्मन है, ये साहिर है, ये कज़्ज़ाब है। ये सारी गालियां किसको दे रहे हैं, इमाम कायनात को। किस वजह से कि ये कहते हैं इबादत किसकी, पुकार किसकी, मन्नत मनोती किसकी, सजदे किसके, इस बात पे। आगे कहते हैं अच्छा नौजवान है, काली दाढ़ी है। इधर हम गए थे बनी कुरैज़ा में, वहां हमने देखा इतनी सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग, हमने देखे रत्ती दाढ़ी वाले बुजुर्ग, बड़े बड़े 8-8 मन की लाशें, अल्लाह के खौफ से गर्दन पे चर्बी चढ़ चुकी है, पिघल गए हैं बेचारे। हो बनी कुरैज़ा, शाम, बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े मौलवी, शेखुल तौरात, शेखुल इंजील, फला फला, ये सारे गलत हैं। और एक आदमी उम्मी होकर ये सच्चा है। अब सारा जहान झूठों का, इसको और नहीं ये माअज़ल्लाह पागल हो गई है। सारे उलमा के खिलाफ, सारे बुजुर्गों के खिलाफ। ईमान से बताओ आज ये कहते हैं नहीं कहते। ये हमारे लिए तसल्ली है कि हम पैगंबर के मिशन पे। और आपने फरमाया था इन्न दीना बदा गरीबा सयऊद गरीबा, ये दीन शुरू हुआ अजनबी था, फिर वक्त आएगा अजनबी बनेगा। जो शुरू में बातें कर रहे हैं मा समेना बिहाजा फिल मिल्लतिल आखिरा, हम शाम जाते हैं वो भी ये मसला बयान नहीं करते। बनी कुरैज़ा, बनु नज़ीर के बड़े बड़े मुलवाने, वो भी ये मसला बयान नहीं करते। अकेला मोहम्मद मुस्तफ़ा ये मसला बयान कर रहा है। इतने मौलवी किस तरह झूठे हो सकते हैं, इतने पीर किस तरह झूठे हो सकते हैं। उन पीरों मौलवियों का तकद्दुस था ना, पैगंबर को अल्लाह ने फरमाया मेरा पैगंबर। जिनको ये कह रहे हैं ना हजरत अक़दस, जिनको कह रहे हैं मुफ्ती साहब, जिनको कह रहे हैं शेखुल तौरात, जिनको कह रहे हैं पहुंची हुई सरकार, जिनको कह रहे हैं बड़े बड़े लकब, पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत, ते फलाना साहबजादा, ते फलाना फलाना, तू के कमसलिल हिमार, ए निरे खरके दे खरके नहीं। ये कुरान है मेरा भाई, है ना कुरान। कमसलिल यहमिलु अस्फारा, खुद अंदाजा करें कि लोगों के दिलों में हो तकद्दुस, पीरी मुरीदी का, उस्तादी शागिर्दी का, तावीज़ धागे का, और ये कि हजरत साहब फूंक मारे तो पूरे मोहल्ले को उल्टा दे। लोग कहते हो पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत, फलाना, और एक आदमी आके ऊपर बदान डाले और एक ही ज़रब लगाया, जिनको तुम समझती हो हजरत अक़दस, और जिनको तुम समझती हो मुफ्ती शुफ्ती, और जिनको तुम समझती हो बड़े पाक दामन,
بڑے پیر بڑے بزرگ اے نرے کماسل الحمار نرے کھوتے دے کھوتے نے. غصہ آئے گا کہ نہیں؟ آگ لگ جاتی ہے. اور جب تک مشرک اور بدعتی کو آگ نہ لگے نا وہ تقریر اللہ کے ہاں قبول ہی نہیں ہوتی. تقریر وہی قبول ہے کہ جو سمجھنے والے ہیں سمجھ جائیں، جو جلنے والے ہیں جل جائیں. مشرک نو ساڑنا بھی عبادت ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. تم اپنا کام کرو جتنیاں بھی مرچاں لگن کافرانو. کَرِهَ الْكَافِرُونَ. ہاں بھئی آ گیا. قُلْ إِنِّي کہ اچھا تو سچا آ گیا باقی سارے جھوٹے. اعلان کر میرے پیغمبر انی امرت ان اعبد اللہ. یہ مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ میرا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ میرا پروگرام نہیں ہے. انی امرت، میری تو مجبوری ہے یہ مسئلہ بیان کرنا. انی امرت، مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملائے کہ میرا پیغمبر یہ مسئلہ بیان کر. سمجھ گئے؟ یہ میرا اپنا مسئلہ بھی نہیں ہے، میری کوئی غرض بھی نہیں ہے، میری تو ڈیوٹی ہے. یہ ہونی چاہیے ہر مواحد آدمی کے دل میں، یہ تو میری ڈیوٹی ہے. انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ ہی کی عبادت کروں. پھر آیا مخلص اللہ الدین. آگے لِأَنْ أَكُونَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. مجھے اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر اس امت میں سب سے پہلے آپ نے اس مسئلے کا اعلان کرنا ہے. اول المسلمین، اول نمبر کا مواحد اور پہلے اعلان کرنے والا. آگے قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر میں اس مسئلے کو بیان نہ کروں تو مجھے خوف ہے اللہ کے عذاب کا. قیامت کے دن مجھے بھی اللہ عذاب دے گا. یہ میری مجبوری ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر اس مسئلے میں نرمی کروں تو قیامت کے دن اللہ مجھے بھی عذاب دے گا. مجھے اس بات سے خوف آتا ہے. پیغمبر سے کہلوایا جا رہا ہے، مولویوں کو سنایا جا رہا ہے. پیغمبر تو اس کے خلاف کر نہیں سکتا. جو یہ مسئلہ بیان نہیں کرے گا تو اس کو قیامت کے دن اللہ عذاب دے گا. آگے پھر فرمایا قل، اعلان کر میرے پیغمبر. قل اگلی آیت نمبر 14، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. فرما دیجئے میں صرف اللہ ہی کی عبادت کروں گا اس حال میں کہ خالص کرنے والا ہوں اس کے لیے دینی، اپنے دین کو اپنے عقیدے کو. تو یہ مختلف مقامات قرآن کے آگے چل کر پھر بھی یہ مضمون بیان کیا یہی کہ عبادت صرف اللہ کی ہے. آخری آیت سنو، یہ آیت نمبر 64 ہے سورہ زمر کی. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد. قرآن کا انداز دیکھنا ہے. میرا پیغمبر کہہ دیجئے کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروں حاجتوں میں؟ اللہ کے سوا کسی اور کی منت منوتی، نظر نیاز، کسی اور کی عبادت. تأمرونی، تم مجھے حکم دے رہے ہو، مشورے دیتے ہو کہ کچھ باب لات کے نام کی، کچھ منات کے نام کی، اور نہیں تو بابا ابراہیم کی قبر پہ جا کے کہہ دے اے بابا ابراہیم اشفع لنا ادعو لنا ہؤلاء شفعاؤنا. یہ سفارشی ہے. ابراہیم بابا، حضرت اسماعیل
ان کے بارے میں غیر اللہ، اللہ کے سوا کسی فرشتے، کسی نبی، کسی ولی کی سونا پکار کا تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں ان کو پکاروں؟ ایوہل جاہلون، ایوہل کیا معنی کروں بھائی؟ اے میٹھے میٹھے جہلو، ایوہل جاہلون، ہو جاہلو، او مشرکو، او پلیتو، تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پوجوں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک کروں؟ لیکن خطاب کیسے؟ ایوہل جاہلون۔ اور یہ ایوہل جاہلون کس کو کہا؟ وہ جو کہتے تھے شیخ التورات، شیخ الانجیل، مفتی اعظم بنی قریظہ، مفتی اعظم بنو نذیر، پیران طریقت شام، جس کو قرآن نے کہا احبار و رہبان، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، خبردار، بہت کثیر، بہت سارے ملا اور پیر ایسے ہیں جو لوگوں کے مال بٹورتے ہیں، مال کھاتے ہیں بالباطل، اور یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کی توحید سے بھی روکتے ہیں، اور لوگوں کے مالوں کو بھی، صرف مال نہیں، اموال الناس، مال الناس نہیں۔ اے مرید کے پاس سے گزرا، جی بھینس تیری بڑی پسند آئی، چھوڑ نہیں تو پھوکا آیا، تیری گھڑی بڑی پسند آئی ہے، تیری جوتی بڑی پسند آئی ہے، تیری فلانی چیز بڑی پسند آئی ہے، ہر چیز اموال الناس۔ پیروں کا کام ہے ہر وقت مانگنا، ہر چیز مانگنا تھی، ہر ایک سے مانگنا۔ یہ تین ذمہ داری ہے، موجودہ، مروجہ، پیر، ہر چیز مانگنی ہے، ہر ایک سے مانگنی ہے، تو ہر وقت یہ ہے اموال الناس۔ یہ وہ تھے، اور ان کو کیا کہا؟ ایوہل، سختی تو نہیں ہو گئی؟ اے جی کسی کو مخاطب نہ کرو، کسی کو اس سے ضد پیدا ہوتی ہے، کسی کو اچھے القاب سے۔ آج کل کے ہمارے بے ایمان بھی ہے، وہ بھی ہمیں اخلاق کا درس دیتی ہے۔ اے جی بدعتی مولوی ہو نا، مشرک ہو، اس کو بھی ادب سے نام لو، ادب سے۔ حضرت مولانا، حضرت فلانا صاحب ہو بدعتی، اور ہم کریں اس کا ادب، اس سے پہلے مر نہ جائیں۔ بدعتی کا ادب، مشرک کا ادب، جس کو قرآن نے کمثل الحمار کہا، مثلہ کمثل الکلب کہا، اور 10 نمبر لگاتے ہوئے بعد ذالک زنیم کا ٹھپا لگایا، اس کا ہم کریں ادب تے احترام۔ یہ آج کل اخلاق کا درس ہے۔ اب دیکھو، یہ قرآن نے فرمایا ایوہل جاہلون، او مشرکو، او جاہلو، میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکاروں، اس کا تو مجھے مشورہ دے رہے ہو۔ فرمایا اگلی آیت پھر آ گئی، بل اللہ فاعبد بکم من الشاکرین، نہیں، بل اللہ، اللہ ہی کی عبادت کر، بکم من الشاکرین، اور ہو جا شکر گزاروں سے، کہ اللہ نے ایسا عقیدہ تجھے عطا کیا ہے، ہو جا شکر گزاروں سے۔ اور توحید کا شکر یہ ہے کہ ہر جگہ پہ توحید بیان کر، توحید کا شکر یہ ہے کہ اس توحید والے درخت کو اعمال کا پانی دے تاکہ یہ تر و تازہ رہے۔ یہ توحید کا درخت ہے، اگر عمل کا پانی نہیں لگے گا یہ مرجھا جائے گا، توحید کی غیرت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اعمال کے پانی سے، اور اس کو لو سے بچا، گرم ہواؤں سے بچا۔ یہ ہے کم من الشاکرین، شکر گزاروں سے بن جا۔ اور توحید کا شکر یہ ہے، ایک تو یہ توحید کو قرآن نے خود کہا کہ شجرۃ طیبہ، یہ عمدہ قسم کا درخت ہے، اصلھا ثابت،
व फरुहा फिस्समा, और ये दरख्त सरसब्ज व शादाब रहेगा। किसके साथ? किसके साथ? और आमाल में सबसे बड़ा अमल है कुरान से यारी। कुरान से यारी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये वो चीजें आमाल हैं। उम्रा, ये वो आमाल हैं जो तौहीद के दरख्त का पानी है। इसलिए मैं कहता हूं मुवाहिद होके नमाज न पढ़ता हो मुवाहिद के नमाज न पढ़ता हो, कितनी बदबख्ती है। मुवाहिद होके ज़कात न देता हो, मुवाहिद होके हज न करता हो, मुवाहिद होके अल्लाह के घर की ज़ियारत का ज़ौक़ और शौक़ ना हो, तो इसकी तौहीद में जिला और नूर मौजूद नहीं है। नफ्से तौहीद है लेकिन बहार नहीं। तौहीद की बहार ये है कि हर अमल में लज्जत आए, नमाज पर लज्जत आए, ज़कात अल्लाह के रास्ते में सदका लज्जत आए, अल्लाह के रास्ते में जान माल की कुर्बानी, उस पे लज्जत महसूस हो। तो ये है तौहीद के दरख्त की बहार, और इसको कीड़ा न लगने देना। दो चीजों से हिफाजत करनी है, एक घुण ते दूसरा कीड़ा। एक और दूसरा जो बड़ी चीज है वो तपती लू है, उससे बचाना है। तपती लू वो कबाइर, कबीरा गुनाहों का वो असर है। जो बड़े बड़े गुनाह हैं, कबीरा गुनाह, वो तपती हुई लू है मसला तौहीद के लिए। कबाइर के अंदर अगर पड़ गया जिना, फुहाशी, डाका, चोरी, तोमतें, बोहतान, इस तरह के जो बड़े बड़े वालिदैन की नाफरमानी, हरामकारी, हरामखोरी और बदनजरी, इन चीजों में अगर पड़ गया तो ये वो तपती हुई लू है जिससे तौहीद का दरख्त मुरझा जाएगा और उसकी बहार खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी दिल वाले, ईमान वाले शजरा को इन गर्म हवाओं से बचा। गुनाह ईमान के लिए, तौहीद के लिए गर्म हवा है, इससे बच जा। और आमाल सालेहा इसके लिए पानी है। और बिदती और मुशरिक के साथ इख्तिलात, उसके साथ जोड़, उसके साथ नमाजें इकट्ठी, उसके साथ रोजे इकट्ठे, उसके साथ ताजीतें इकट्ठी, उसके साथ रल गड्ढा मुशरिक और बिदती के साथ, ये तौहीद के दरख्त के लिए कीड़ा और घुन है। जिस आदमी के दिल में मुशरिकों की मोहब्बत, मुशरिकों की दोस्तियां, बिदतियों की ताजीमें, उनके साथ इख्तिलात, उनके साथ रल गड्ढा, उनकी इबादत और मजहबी प्रोग्रामात में शिरकत है, वो समझ ले कि उसके शजरे तौहीद को कीड़ा लग गया है, घुन लग गया है। और जिस दरख्त को कीड़ा और घुन लग जाए वो दरख्त जड़ से गल जाता है। तो ऐसे आदमी का खात्मा ईमान पे नहीं होता। ईमान पे खात्मा चाहती हो तो तौहीद की गैरत पैदा करनी होगी। और तौहीद की गैरत ये है, बड़े से बड़ा बिदती मर जाए उसके लिए कोई ताज़ियत नहीं, उसके लिए हाँ, उतबे ऊफी हादिहि दुनिया लाना व फिल आखिरा, बेशक पढ़ो, लेकिन कोई ताज़ियत नहीं। कोई मुशरिक मर जाए, बड़े से बड़ा शान वाला मुशरिक, डिग्रियों वाला मुशरिक मर जाए तो समझो खिनजीर मराए। खिनजीर भी उस मुशरिक से बेहतर है, चाहे लाखों डिग्रियों वाला मुशरिक हो। खिनजीर इस लिहाज से बेहतर है कि क़यामत के दिन ये मिट्टी तो बन जाएगा, जहन्नम से बच जाएगा, लेकिन ये बिदती मौलवी और मुशरिक शैतान पीर, ये तो जहन्नम का ईंधन है। खिनजीर खिनजीर होकर भी मुशरिक नहीं है, लेकिन ये उससे बदतर है। इन्ना शर्रद दव्वाब, सारी कायनात से बदतरीन जानवर वो मुशरिक और बिदती है। चाहे जितनी डिग्रियां, जितनी पगड़ियां, जितना बड़ा पेट, जितने बड़े अलकाब, जितने बड़े शागिर्द, जितनी बड़ी सजावट, जितना चेहरे पे अमेरिका बरतानिया की करीमें और पाउडरों का रोब हो, उसको कट्टर इबलीस और शैतान समझ। यह है तौहीद की गैरत, यह है सुन्नत की गैरत। और जब तक ये गैरत महफूज रहे
توحید والے درخت کو کیڑا بھی نہیں لگتا، گھن بھی نہیں لگتا. اور جب یہ غیرت ختم ہو گئی تو پھر کیڑا بھی آئے گا، گھن بھی آئے گا. تیری موت پھر اس توحید پہ نہیں ہوگی، اور موت توحید پہ نہ ہوئی تو ساری زندگی توحید کی محنت ضائع اور برباد ہو جائے گی. کامیاب وہ انسان ہے جس کی موت بھی ایمان پہ آئے اور موت بھی توحید پہ آئے. جو آدمی چاہتا ہے میری موت توحید پہ آئے، اس کو توحید کے ساتھ دغا بازی نہیں کرنی چاہیے. اس سے بڑی توحید کے ساتھ کیا دغا بازی؟ آخری لفظ سنو. اس سے بڑی کیا دغا بازی کہ مواحدے اور برادری میں مشرک مر گیا، یہ جنازے میں پہلی صف میں کھڑا ہے. پھر اس بے ایمان سے پوچھو کیوں گیا؟ کہ جی ساڑی برادری دا رواج ہے. دھر لانتیا، تو مواحد ہے، برادری کا رواج ہے. تیرا یہ رشتہ دار ابو طالب سے بہتر ہے. ابو طالب جیسا نیک مشرک، اس کے لیے تو پیغمبر کریم کو دعا کرنے کی اجازت نہیں. ابو طالب جی بزرگ مشرک، نیک مشرک، اور تو کون ہوتا ہے؟ کہتے میں نے وضو نہیں کیا تھا ایسے کھڑا ہو گیا. ہے بے ایمانہ، ڈبل منافقت. بھئی کون سی تجھ پہ بمباری ہو رہی تھی؟ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں چاہے ساری دنیا کو آگ لگے، جو توحیدی کہلوا کر مشرک یا مشکوک آدمیوں کے جنازے پڑھتا ہے، بدعتیوں وغیرہ کی تعزیتوں میں مغفرت کی دعا کرتا ہے، وہ آدمی مواحد نہیں. خدا کی قسم وہ پکا منافق اور پیبر منافق ہے. اس کے دل میں توحید کی غیرت ہی نہیں، اور اس کا شجرہ توحید وہ گھن اور کیڑے سے ختم ہو چکا ہے، گل چکا ہے. اللہ ہمیں توحید کی غیرت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.